رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گروہ پر گزرے تو آپ نے دیکھا کہ طبق کے اندر آگ ڈالی ہوئی ہے اور اس آگ کو ان کے سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے منہ کالے ہیں اور ان کی آنکھیں نیلی، اور قطران کے لباس انہیں پہنائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اتنی تکلیف میں دیکھا تو لاجپال کریم آقا علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہودہ قسم کے گانے سنتے تھے اور ایسی ایسی گفتگو کرتے تھے جو نازیبا ہوتی تھی۔ اس لیے اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بہودہ قسم کے گانے ہیں یہ انسان نہ سنے، اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہر کسی قسم کی لغویات قسم کی جو بھی باتیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دے، کیونکہ انسان کو لذت تو آتی ہے، ذہنی طور پہ وہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اسے لذت آتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ لذت ساری کی ساری شیطانی ہے اور یہ چیزیں ساری کی ساری عارضی ہیں۔ اثر جو لذت ہے وہ اس کام میں ہے جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے اسے حکم فرمایا ہے۔ آج کے دور میں دیکھ لیں آپ نوجوانوں کو، وہ کوئی کسی غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی کسی غم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کوئی فعل حرام کرنا شروع کر دیتا ہے، مجھے یہ غم لگ گیا ہے، اب میں اس غم کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی مختلف غلط قسم کی حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان اپنی دنیاوی محبت کے لیے غلط قسم کی حرکات و سکنات کرتا ہے، اس کے بال بڑھ جاتے ہیں، اس کی داڑھی بڑھ جاتی ہے، شراب پینی شروع کر دیتا ہے، بتاتا ہے جی میں غمزدہ ہوں، پر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ دنیا کے عشق کی خاطر وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے، اور جو اصل عشق ہے، عشق حقیقی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، اس کی محبت میں اس کے چہرے میں نہ تو داڑھی سجتی ہے نہ ہی یہ نمازی ہوتا ہے۔ دنیا کے عشق میں غمزدہ ہو کے انسان شرابی ہو جاتا ہے، پر اللہ اور اس کے رسول کے عشق کی مستی میں پتہ نہیں انسان نمازی کیوں نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو گانے ہیں انسان کو اور زیادہ برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کی جو طبیعت میں اصل روحانیت ہے اس کو یہ ساز قسم کی چیزیں ختم کر دیتی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ دنیا کی طرف رغبت کرتا ہے۔ دیکھیں معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک جگہ سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ایک سائیڈ پہ پکا ہوا گوشت پڑا ہے اور دوسری سائیڈ پہ خراب کچا اور بدبودار گوشت ہے، تو لوگ زیادہ مرد اور عورتیں اس کچے اور بدبودار اور خراب گوشت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں اور مرد ہیں جو اپنی بیوی رکھنے کے باوجود اور بیوی اپنا شوہر رکھنے کے باوجود بھی دوسرے کی طرف مائل ہوتی ہے، دوسرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ مرد کا دوسری عورتوں کی طرف دھیان ہے، عورت کا دوسرے مردوں کی طرف دھیان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آقا علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، جبریل نے جب عرض کی یا آقا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اس لیے دیکھیں حرام اور بدبودار اور گندی چیز کی طرف یہ کتنا جا رہے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے اسے پاکیزہ اور حلال چیزیں عطا کی ہیں تو اس کی طرف یہ کیوں نہیں جاتا؟ اور قرآن نے بھی اس بات کی مذمت فرمائی کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اس کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ یہ بے حیائی کا کام ہے، برا رستہ ہے، یہ بری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر کسی قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔